بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیکٹس ان ڈیپتھ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ چلے چلتے ہیں آج کے اپنے عنوان کی طرف۔ آج ہم کاغذ کے بارے میں بات کریں گے کہ اور کاغذ کیا دور جدید کے عجائبات میں سے ہے، اور کاغذ بنانا کیوں ضروری ہے، اور اگر کاغذ بنانا ضروری ہے تو کیا اس کا طریقہ کار ہے، کس طرح کاغذ بنایا جاتا ہے، اور پھر کاغذ بنانے کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہم کوئی ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں یا کوئی نقصانات ہیں اس کے، اور اگر ہیں تو ان مسائل کا حل کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کاغذ بنانا کیوں ضروری ہے، اور کیا ہی کاغذ جو ہے وہ دور جدید کے عجائبات میں سے ہے، کیونکہ اگر کاغذ نہ ہوتا، نہ کتاب ہوتی اور نہ اخبار ہوتی اور نہ خطوط ہوتے جو ہم اپنے دوستوں کو لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کاغذ بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شروع سے انسان ضروری باتیں محفوظ کرنا چاہتا ہے، یادداشت کے طور پہ ان کو لکھ لینا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو جب سے انسان نے یہ لکھنے کے لیے ضرورت محسوس کی تو اس کے مختلف طریقہ کار وہ استعمال کرتا رہا، مثلاً درختوں کی کھال پہ، جانوروں کی کھال پہ، اور درختوں کی چھال پہ بھی، اور کپڑے وغیرہ پہ لکھ لکھ کے انسان نے گزارا کیا ہے۔ لیکن شروع سے انسان کی کوشش ہے کہ کوئی مناسب ایسی چیز مل جائے جو اس کو لکھنے کے طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو اگر تاریخ میں دیکھیں تو مصریوں نے تقریباً 1000 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے انہوں نے اس پہ کام کیا تھا، اور دریائے نیل کے کنارے پہ ایک درخت تھا، اس کو پیپرس کہتے تھے، تو شاید پیپر اسی سے نکلا ہے۔ بہرحال یہ پیپرس نام کا ایک درخت تھا، اس کی وہ چھال کو اتارتے تھے اور اس کے ریشے چھوٹے چھوٹے کر لیتے تھے، ان ریشوں کو وہ پھر بعد میں مزید الگ کرنے کے بعد دوبارہ سے ان کو کوٹتے تھے، دباتے تھے، اور دبانے کے بعد اس کا وہ پریس کر کے تو ایک کاغذ نما کی چیز بناتے تھے جس کو وہ لکھنے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اور یہی کام ہمارے ہندوستان میں بھی چل رہا تھا۔ یہاں دریاؤں اور جوہروں کے کناروں پہ ایک درخت تھا، اس کو نرکل یا پھر کلک کا نام دیتے تھے، اور یہ بالکل ایسا ہی تھا، اور یہاں پہ لوگ اس کو بطور کاغذ استعمال کیا کرتے تھے، اس کی چھال کو کوٹ کر اور ریشے لگ کر کے۔ لیکن جو باقاعدہ طور پہ چینی لوگ ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد چینیوں نے 100 عیسوی میں کاغذ کو ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے کاغذ استعمال کیا ہے پہلی دفعہ موجودہ جو حالت کے نزدیک چیز ہے وہ چینیوں نے بنائی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاغذ کس چیز کا بنتا ہے، تو کچھ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کاغذ عموماً ریشوں سے بنایا جاتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو جو کپاس ہے جیسے، تو کپاس کپڑا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کپاس کے ریشے ہوتے ہیں اور اس کو سوتی کپڑا بنانے میں استعمال کرتے ہیں، ریشمی کپڑا بنانے میں استعمال کرتے ہیں، اور پہلے لوگ یہ جو ریشے ہوتے تھے ان کو بھی استعمال کرتے تھے، یا پھر نہ استعمال شدہ کپڑے کو دوبارہ استعمال کرتے تھے، اس کے ریشے چھوٹے چھوٹے علیحدہ کر کے ان سے کاغذ بنایا کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضرورت بڑھ گئی کاغذ کی، اور نتیجتاً جو کپڑوں کا استعمال یا کپڑوں کے ریشوں کا استعمال کاغذ بنانے کے لیے کیا جاتا تھا، اور وہ کوئی خاص کارآمد چیز نہیں رہی تھی، اس لیے لکڑی کے ساتھ کاغذ بنانے کی کوشش کی، اور لکڑی کی چھال کو استعمال کیا جاتا تھا کاغذ بنانے کے لیے، اور آج کل بھی اسی کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور لکڑی کا جو کاغذ بنایا جاتا ہے اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لکڑی کا گودا کہ پلپ بنایا جاتا ہے۔ گودا مطلب مکسچر، وہ یا آپ کہہ لیں کہ پانی اور لکڑی کی چھال کا مکسچر ہوتا ہے، جو بہت چھوٹا چھوٹا ریشے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور اس کو الگ الگ کر کے بعد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لکڑی کی چھال کو اتارا جائے، اس کے چھوٹے ٹکڑے کیے جائے، اور ان چھوٹے ٹکڑوں کو پانی میں ڈال دیا جائے، اور اس کے گلنے سڑنے کا انتظار کیا جائے۔ پھر جب وہ علیحدہ ہو جائیں تو اس کو مزید بہت زیادہ درجہ حرارت پہ ہیٹ دی جاتی ہے، گرم کیا جاتا ہے، اور مزید
صفائی کی جاتی ہے اور پھر اس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، چھلنی مار دی جاتی ہے اور جو ریشے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ اور جو پانی ہوتا ہے وہ علیحدہ خشک کر لیا جاتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ کار ہے۔ اب جو دوسرا طریقہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے تو اس مشکل سے اور وقت کو بچانے کے لیے عموماً کیمیائی مادے اب استعمال کرتے ہیں تاکہ لکڑی کو گلنے سڑنے میں آسانی ہو، اور پھر دوبارہ اس کو گرم کر کے مطلب بہت زیادہ درجہ حرارت پہ ہیٹ اپ کیا جاتا ہے اور ریشے بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس طریقہ کار میں بھی بعد میں اس کو چھننی کے ذریعے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اور کلورین استعمال کی جاتی ہے تاکہ اس کا رنگ جو ہے اس کو سفید کیا جا سکے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ گیلا کاغذ جو اس کو خشک کر کے تو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استعمال شدہ کاغذ جو ہے اس سے واپس کیا کاغذ بنایا جا سکتا ہے، تو بالکل ردی کاغذ بناتے ہیں عموماً لوگ، رف ہوتا ہے تھوڑا لیکن استعمال شدہ کاغذ کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جی تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم کاغذ بناتے ہیں کہ اس کے کوئی نقصانات ہیں، تو بالکل کاغذ انڈسٹری یا پیپر انڈسٹری کے کافی زیادہ مسائل ہیں، کافی زیادہ نقصانات ہیں۔ مثلاً دیکھیں کہ یہ جنگلات کی تباہی ہے کیونکہ لوگ لکڑی سے کاغذ بناتے ہیں، اور دوسرا یہ آلودگی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس میں فیکٹریاں چلتی ہیں، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زہریلے مادے جیسے کلورین استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ماحول کو اور پانی کو اور ہمارے ارد گرد جو آلودگی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کر رہی ہیں۔ تو ان مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کم سے کم نیا کاغذ بنانے کی ضرورت پیش آئے، یعنی جو کاغذ موجود ہے اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں، اور پھر اگر نیا بناتے ہیں تو پرانے کاغذ کو ضرور استعمال کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرانے کاغذ کو جلائیں نہ بلکہ ردی کے لیے استعمال کریں، اور اس کو ردی کے طور پہ فیکٹریوں تک پہنچائیں، اور تاکہ کم سے کم آلودگی اور جو اس کے نقصانات ہیں اس سے بچا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرا یہ والی ویڈیو ضرور لائک کریے گا۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔